زبیدہ بنت جعفر کے بارے میں ایک تحقیقی جائزہ۔ اس ملکہ کا ایک تاریخی جملہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جب عباسی ملکہ نے لاکھوں دینار کی نہر بنوا کر کہا، حساب قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں، عباسی شہزادی نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے سنہری دور میں اپنے نام کو رہتی دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا اہتمام کر دیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو اور ہوش پوش شخصیت کی مالک تھی۔ چچا زاد ہارون الرشید سے شادی ہوئی جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک حکمران رہے۔ زبیدہ ہارون الرشید کی سب سے مشہور ملکہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھی جو تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمین اور ملازمائیں ملی تھی۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ زبیدہ کی دولت میں 1000 ملازمائیں شامل تھی، جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ کو کانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعارف کرایا۔ ان کے محل میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف سے کندہ تھی۔ محل جانوروں اور پرندوں سے بھرے ایک باغ میں گرا ہوا تھا۔ زبیدہ اپنی آمدنی سے خاطر خواہ خیراتی عطیات دینے اور خلیفہ پر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ زبیدہ نے مساجد، شاندار محلات اور عوامی عمارتیں تعمیر کیے۔ زبیدہ اپنی انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتی۔ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کے لیے گزرگاہیں بنائی، حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کیے، کنویں کھدوائے اور مسجدیں بنوائی۔ تبریز نامی شہر جو زلزلہ میں تباہ ہو گیا تھا، اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کے تاریخی شہر سکندریہ کی اثر نو تعمیر کرائی۔ زبیدہ کو یتیم خانوں، ہسپتالوں اور دیگر خیراتی اداروں کی مدد کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ ان اداروں کی مدد کے لیے بڑی رقم عطیہ کرتی اور ذاتی طور پر رقم کے استعمال کی نگرانی کرتی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھی، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بہت کوشش کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور 2 جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھی۔ ملکہ نے حکم دیا ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے اگر کدال کی ایک ضرب 1 دینار میں بھی پڑے۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑی کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منی اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ اس منصوبے پر 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔
ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھی۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی اور کہا میں نے یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ اور ملحقہ علاقوں تک پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ تھی۔